بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ بزنس کمیونٹی کا پوائنٹ آف ویو لینا بہت ضروری ہے, اور ہمارے پاس پریزیڈنٹ مردان چیمبر آف کامرس موجود ہیں ظاہر شاہ صاحب, جو کہ اس سیشن سے خطاب کریں گے. میں گزارش کروں گا جناب ظاہر شاہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے روح رواں اپنے ہر دل عزیز اسٹیٹ منسٹر جناب علی محمد خان کو اور لیگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے چیئرمین جناب معظم بٹ صاحب کو, ان کے لیگل ٹیم کو, یہاں پر آئے ہوئے میرے بھائی اور بہنیں, بزنس کمیونٹی کے تمام اسٹیک ہولڈر جو کہ مختلف بازاروں کے سے دور ہے, ایگزیکٹو کیبنٹ کے ممبران صاحبان, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹنگ میڈیا, سوشل میڈیا کے ہمارے معزز ممبران صاحبان, باہر سے آئے ہوئے ہمارے اسلام آباد سے, پشاور سے ہمارے جو گیسٹ آئے ہیں, جو کہ اسپیکرز ہیں ہمارے, تمام کو مردان چیمبر آف کامرس کے اس بلڈنگ میں اور اس پروانے پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. خاص طور پر جو ہمارے پشاور کے ملک سونی صاحب, جو کہ آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کے پریزیڈنٹ ہے, اس کے بھی انتہائی شکر گزار ہوں. میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا, وجہ یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے. مجھے احساس ہے منسٹر صاحب کے آگے پروگرام ہوں گے, آپ نے کافی ہمیں جو ہے نا سن لیا ہے. ہر اینگل پہ میرے خیال میں جو گیسٹ اسپیکرز تھے اس نے ہر اینگل کو ٹچ کیا ہے, ڈیفینیشن بھی کر دی ہے. لیکن اب یہاں پر جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا ایک بنیادی مقصد ہے. میں صرف وہ مقصد وہ بیان کرنا چاہتا ہوں, اور پھر ساتھ میں اس کے کچھ جو سجیشن ہے جو کہ ہم نے, چونکہ ہم گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کس تکلیف میں جو ہے نا بزنس کمیونٹی ہوا, وہ افغانی ہو یا پاکستانی. میں دونوں کی یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہے. یہاں پر جب ہم اکٹھے ہوئے تو ہم اپنے برادرانہ تعلق کو, کاروباری برادرانہ تعلق کو اور مضبوط کرنے کے لیے, اس کو اور بہتر طریقے سے آگے جو ہے نا لے جانے کے لیے اس کے لیے اکٹھے ہوئے. اور ہمارے گورنمنٹ کا, ہمارے پی ایم صاحب کا بھی یہ ویژن ہے, اور اس نے فوکس رکھا ہوا ہے کہ جو پاک افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ہے اس کے حوالے سے, یا سینٹرل ایشیا میں جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے ان کے جو مشکلات ہے اس کے حوالے سے, اور کاروباری رجحان کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کے لحاظ سے کافی سارا ورک ہوا ہے. کچھ ہمیں پتہ ہے, میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کافی سارے ٹائم لگ جائے گا. کچھ چیزیں جو ہے وہ جو لیجسلیشن کے حوالے سے ہے, قانون سازی کے حوالے سے ہے, منسٹر صاحب کو پورا پتہ ہے, وہ انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے وہ رکھ دے گا. میں جو گراؤنڈ میں مسائل ہے میں وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا تکلیف ہے اور نقصان بزنس کمیونٹی کو کیا ہے, گورنمنٹ کو کیا نقصان ہے, اور ہمارے جو افغان مہاجر بھائی ہیں ان کو کیا نقصان ہے. اس پہ بات ہو گئی کہ 3 دہائیوں سے وہ یہاں پر ہے. کتنے میرے خیال میں کوئی 1.4 یا 1.6 ملین اب بھی اس ٹائم بھی جو ہے نا وہ یہاں پر ہے. یہ وہ فگر ہے جو کہ گورنمنٹ کے ریکارڈ پہ ہے. اب اگر میں یہ ذکر کرنا چاہوں کہ یہ اس سے ڈبل نہیں بلکہ ٹربل ہے, جو کہ یہاں پر لیگل نہیں ہے. کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں, ہمیں فون ہو جاتا ہے کہ یار بارڈر پہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, یار 5-6 بندے 7 بندے فیملی ہے, یہاں پر فوتگی ہوئی ہے, یہاں پر بیماری ہے, اس کے لیے آ رہے ہیں. یہ ڈیلی بیس پہ ہمیں لوگ ٹیلی فون بھی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے اس کا. تو اب یہ جو پروگرام ہے میں بٹ صاحب کو اس کا پورا کریڈٹ دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس اہم ایشو کا اس نے اٹھایا ہے. چونکہ وہ لیگل بندہ ہے تو سب سے پہلے اس نے وہاں سے ہائی کورٹ سے شروع کیا. پھر چونکہ بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں تو یہاں پر چیمبر آف کامرس میں ہم نے بیٹھ کے کچھ چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ بھئی یہ نقصانات ہے. یہ چونکہ ہمارا اسٹیٹ منسٹر کافی جو ہے نا ورکیبل بندہ ہے اور اس کا کافی اس حوالے سے کافی ایکسپیرینس ہے اور اس نے بہت کچھ کیا ہے, تو ہم نے سوچا کہ اپنے منسٹر صاحب کو بلا کے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں. اب جب تک ہمارے یہ بھائی کاروباری لحاظ سے لیگلائز نہیں ہوں گے تو پتہ کیا مسائل ہوں گے.
مسئلے یہ ہوں گے کہ گورنمنٹ کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو اربوں روپوں کا نقصان ہو رہا ہے اس ٹائم۔ میں آپ کو مردان میں اس طرح کے بندے دکھا سکتا ہوں جو وہ یہ کہے گا کہ میرا افغانستان میں فلاں بندے کے پاس اتنے لاکھ روپیہ ہے، اتنا کروڑ روپیہ ہے، یہ میں دکھا سکتا ہوں، اور میرے خیال میں اس ٹائم اس حال میں بھی اس طرح کے بندے ہوں گے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وہ لیگلائز نہیں تھے، کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں تھی۔ اچھا، اب یہاں پر میرے خیال میں کوئی 60 سے 70% لوگ کے پی میں ہے، جتنے یہاں پر ریفیوجیز ہیں اس کے 60 یا 70% ہمارے کے پی میں ہے۔ اب کے پی میں جو ہمارے مین سورسز ہے، کے پی میں ہمارا اگر ہم ماربل میں چلے جائے تو افغانی لوگ لگے ہوئے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر میں چلے جائے افغانی ہمارے بھائی لگے ہوئے ہیں، ہم کریانہ میں چلے جائے ہمارے افغانی بھائی لگے ہوئے ہیں، یا میں آپ کو اس طرح کی کافی ساری جو ہے نا چیزیں، مال مویشیاں، کافی سارے میں آپ کو سیکٹر دکھا سکتا ہوں یہاں پر جو بڑے بڑے مین ہیں یہاں پر کام ہو رہے ہیں، اس میں وہ ہمارے بھائی لگے ہوئے، کپڑے میں وہ لگے ہوئے۔ اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائی نے ذکر کیا ہے کمپٹیشن ایکٹ کا، ہاں کمپٹیشن لا ہے کہ مساوی مواقع فراہم ہونا چاہیے کاروباری لوگوں کو، مساوی، اور اس لیے اس نے یہ ایکٹ بنائے ہے تاکہ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے مگرمچھ ہیں، جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، ایسا نہ ہو وہ ان چھوٹے کاروباروں کو ختم کر لے، کیونکہ وہ آگے سے وہ انویسٹمنٹ پر نقصان میں وہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، وہ الگ ٹاپک ہے پھر مزید۔ لیکن کمپٹیشن ایکٹ ہے کہ یکساں مواقع دینا چاہیے۔ اب یہاں پر یکساں مواقع کس طرح ہے؟ ہیلتھ میں ہم نے اس کو یکساں مواقع دی ہوئی ہے، ہمارے بھائی ہے، ایجوکیشن میں ہم نے اس کو یکساں مواقع دی ہوئی ہے، اور فیسلٹیز میں ہم نے اس کو یکساں مواقع دی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جب وہاں سے بات نکل آ جاتی ہے اکانومی کی طرف تو یہاں پر الٹا وہ برڈن ہے، اس کے نقصانات آ رہے ہیں، نقصانات گورنمنٹ کو بھی آ رہے ہیں، ہمیں بھی آ رہے ہیں۔ ایک پائی کا ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع نہیں ہوتا، بلکہ ان کے قانونی دائرہ کار میں نہ ہونے کی وجہ سے، میں آپ کو صرف ایک سمپل دیتا ہوں، وہ آن ریکارڈڈ ہے، میں ویسے ہوا میں بات نہیں کرتا۔ میں خود چونکہ پاک افغان ٹرین ٹرانزٹ کے حوالے سے سینٹرل کنوینر کا بھی ادنا سا کام کر رہا ہوں، تو میں زیادہ تر میں جاتا ہوں وہاں پہ ترخم بارڈر پہ۔ میں ترخم بارڈر پہ گیا ہوا تھا، ایک انوائس میں نے خود وہاں پر اس طرح پکڑا کہ بڑا ٹھیلا ہے، وہ ہے سیب تھا، افغانستان سے سیب آ رہے تھے، بڑا ٹھیلا تھا سیب کا، دسویلر ہم اس کو کہتے ہیں، اور انوائس میں نے دیکھا تو انوائس میں کوئلہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا کوئلے میں اس کا 3,52,000 یا 56,000 روپے اس کا یہ کسٹم ڈیوٹی جمع ہوئی تھی، اور ٹھیلا ہے۔ تو میں نے ویسے پتہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس جو انوائس وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سیب کا ہے، میں نے پورا پیمنٹ دے دیا ہے۔ کتنا پیمنٹ دیا ہے پتہ ہے؟ 14 لاکھ روپے اس پہ ٹیکس تھا، 14 لاکھ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ 12 سے 14 لاکھ یہ جو بڑا ٹھیلا ہوتا ہے اس کا ٹیکس آتا ہے، میرا خیال میں سونی صاحب کو بھی اس کا پتہ ہوگا۔ اور اس ایک انوائس پہ، کوئلے کے ایک انوائس پہ 4 گاڑیاں، ایک پشاور میں، ایک مردان میں، 2 اسلام آباد میں، یہ وہاں سے نکل گئے تھے تھرو بارڈر۔ تو کتنا یہ ہو گیا؟ میرا خیال میں کوئی 46-48 لاکھ روپے یہ انڈر ہینڈ وہاں پر جو لوگ تھے یہ ان کے جیبوں میں گئے ہوئے تھے۔ اچھا، اب جب یہاں پر آ گئے تو کیا صورتحال بنا؟ جو پاکستانی تھا جس نے وہاں پر لین دین کیا تھا اس نے پورے پیسے دیے تھے، صحیح ٹھیک ٹھاک اس سے پیسے لیے ہوئے تھے۔ اب جو بندہ وہاں پر بیٹھا ہے، اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ تو یہاں پر، چونکہ یہاں پر کوئی قانونی سرا ہے نہیں، وہ تو یہاں پر بیٹھ کے خوب انجوائے کر رہا ہے، کام صحیح طریقے سے ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، بڑی بڑی اس کی منڈیاں ہے، بڑے بڑے اس کے شاپ ہے، بڑے بڑے اس کے جو ہے نا پلازے بنے ہوئے۔ لیکن جب وہاں پر ہمارے پاکستانی بھائی جاتے ہیں افغانستان میں، پھر وہاں پر حالات اکثر چینج ہو جاتے ہیں۔ تو بدقسمت یہ ہے کہ زیادہ تر افغانی یہاں پر جو ہے نا مڈل مین کا رول پلے کرتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی افغانی بھائیوں کے ذریعے کر رہا ہے، تو درمیان میں وہ مڈل مین بھی لے لیتا ہے اور پھر افغانی بھی لے لیتا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں پر ہم سیکیور نہیں ہوتے کہ وہاں پر ہمارا کام ہوگا تو وہ کس طرح ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح ہے جو کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں یہاں پر اس نے بہت زیادہ جو ہے نا تباہی مچا دی ہے۔ اچھا، ایک یہ ہو گیا۔ اب دوسری بات، ان ہمارے بھائیوں کو یہاں پر کیا تکلیف ہے؟ پھر
دیکھو میں نے کہہ دیا نا کہ وہ سروس کے لحاظ سے وہ یہاں پر ہمارے جو سروس ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، ساتھ میں جو فارن فنڈنگ ہے اس میں بھی کئی اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ اس کے لیے کام کرے، ہیلتھ میں کام کرے، ایجوکیشن میں کام کرے، وہ بھی لے رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر اس کو کافی ساری ہر قسم کی فیسلٹیز ہے. لیکن ایک کاروبار ہے جو کہ ریگولر ہو رہا ہے، تو اس کاروبار کو اس ٹائم میرے خیال میں میرے بھائی نے کوشچن کیا ہے، وہ اس ٹائم چونکہ جب یہ آ رہے تھے اس ٹائم حالات اور تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کن باتوں سے جو ہے نا ہم نے گزرنا پڑے گا، کس طرح کے حالات ہمارے سامنے آئے گے. اب تو سب کچھ گراؤنڈ ریئلٹی میں ہمارے پاس آ گئے ہیں سامنے. کچھ چیزیں جو کہ بارڈر پہ ہے وہ میں ریٹن فارم میں میرے ساتھ ہے، کچھ میں اگر ٹائم آپ تنگ نہیں ہوتے تو میں وہ جلدی یا میں منسٹر صاحب کو دے دوں گا، کیونکہ وہ سجیشن ہے، وہ ہم نے فیلڈ سے اٹھائے ہیں، بارڈر پہ جا کے وہ ہم نے. ہاں تو یہ ایک بہت بڑی مسئلہ ہے ہمارے لیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مردان میں زیادہ تر ہمارے افغان بھائی ہے، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کافی یہاں پر کافی مطمئن ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ریگولرائز ہو جائے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ ورک میں آ جائے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے رجسٹریشن اور قواعد ہے اس طرح ہمارے لیے بھی ہو. تو ہم یہاں پر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اسٹیٹ منسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے، کچھ چیزیں جو کہ ان کے اور ہمارے کاروباری جو روابط ہے ان کو مستحکم کرنے کے لیے، اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ویسے بھی ہمارے دشمن ممالک یہ قصداً آمدن ہمارے افغان بھائی اور ہمارے درمیان ایک حالات جو ہے نا وہ خراب کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ہم بھائیوں کی طرح ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا سوچ ہے جن کو پتہ ہے کہ اگر انشاءاللہ یہ سی پیک بن گیا جو کہ گورنمنٹ کی فوکس ہے، تو ان سی پیک سے پھر جو ہمارا ترہم گیٹ وے ہے ان کے ذریعے ازبکستان، تاجکستان، یہ سارا راستہ جو ہے یہ روٹ ایزی روٹ ہے، نزدیک روٹ ہے، یہ وہاں پر یورپ تک جا ملے گا. جب یہ روٹ یورپ تک اتنا سستا روٹ، کم فاصلہ اور ایزی فاصلہ، یہ یہاں پر ہم اپنوں میں ہم وہاں پر پہنچ سکتے ہیں، تو ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا، ہمارا معیشت کہاں سے کہاں پر کھڑا ہو جائے گا. تو یہ کچھ باہر کی جو ہمارے دشمن ہے ان لوگوں کا ایک چال ہے، انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جو صورتحال بنا ہے انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور گورنمنٹ میں بھی ہمارے جو خان صاحب ہے اس نے بھی یہ فوکس کیا ہوا ہے. اگر ہم پچھلی بجٹ پہ نظر ڈالیں اس میں بھی اس نے سارا میرے خیال میں بزنس کمیونٹی کو، ہمارے انڈسٹری کو جو یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان کو اس نے فوکس رکھا ہے. کے پی گورنمنٹ نے بھی رکھا ہے. مین جو چیزیں ہیں کچھ جو مسائل ہے وہ میں ذرا شارٹ الفاظ میں اپنے معزز مہمان گرامی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کئی دہائیوں سے کچھ عناصر نے پاکستان اور افغانستان کے تجارتی روابط اور اعتماد میں اضافے کو بہت حد تک متاثر کیا ہے. اور یہ اس لیے متاثر کیا ہے کہ 1000 گاڑیاں پر ڈے یہ ترہم بارڈر اور یہ جو ہمارے افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے بارڈر تھے یہ ان پر کلیئر ہوتے تھے. 1000 گاڑیاں. آج وہ حجم میرے خیال میں پچھلے تو 400 تھا، ابھی وہ 300 بھی 250 بھی وہ ٹچ نہیں کرتا. تو یہ ہمارا بدقسمتی ہے اور حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو اور کافی ساری گنجائش ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے. ہمارا افغانستان کے ساتھ وہ لگے ہوئے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنے کا بہت کافی گنجائش ہے. اس میں دونوں ممالک کے مابین خوشگوار تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے کمزور بارڈر مینجمنٹ سسٹم، غیر رسمی تجارت، سرحد پار غیر سرکاری ادائیگیوں میں اضافہ، سیاسی اور قانونی تحفظ کا فقدان، ناہموار اور غیر محفوظ سرحد کے پار منظم ٹریک جیسے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی اشد ضرورت ہے. سیکورٹی کی عدم موجودگی میں ایک اندازے کے مطابق روزانہ 6000 غیر قانونی سرحد عبور کرنے کے علاوہ غیر محفوظ بارڈر نے ایک بہت بڑی مالی معیشت، اسمگلنگ، منشیات کے غیر قانونی کاروبار کی سہولت فراہم کر رہی ہے. اس کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین زیر التوا دو طرفہ مذاکرات نے تجارت اور معاشرتی تعلقات کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہے. اس قسم کے غیر یقینی صورتحال نے نہ صرف دونوں ممالک کے معاشرتی تعلقات کو متاثر کیا
بلکہ تجارتی اور راہداری تعلقات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ افغانستان کا زیادہ تر توجہ دوسرے ہمسائے ممالک یعنی کہ ایران کے ساتھ ان کا پھر اگر ہم یہ دیکھ لیں تو جب ہمارے ساتھ تعلقات اس طرح ہو گئے تو وہاں ایران کا آپ حجم پھر دیکھ لیں وہ پھر بہت زیادہ، اور اب انڈیا کا ان کا پھر یہ زیادہ بہت زیادہ ہوا ہے وہاں پر، کیونکہ سبسڈی اور مسابقتی محصولات کی پیشکش کے پیش نظر افغانستان اور ایران کے ساتھ اپنے تجارتی روابط بڑھا رہا ہے، جیسے پاکستان کے ایکسپورٹ میں بہت حد تک کمی آئی ہے۔ اب دونوں ممالک کے درمیان تجارتی گیپ کو پر کرنے کے لیے کچھ تجاویز ہے اور ان کے مسائل اور حل جو ہے نا وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان اور افغانستان کے تجارت کے فروغ کے لیے ایک نیشنل ٹرانسپورٹ نیٹ ورک بنایا جائے جو تیز رفت ہو، جس سے ریجنل اور سب ریجنل ہم آہنگی ہو اور بین الاقوامی براہ راست انویسٹمنٹ بڑھے اور تجارت کو فروغ ملے۔ پاکستان اور افغانستان بارڈر تقریباً 2400 کلومیٹر محیط ہے۔ اس بارڈر پر دہشت گردی، منشیات اور اغوا کے واردات رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی مرتب کرنا چاہیے، جو کہ اللہ کے فضل سے ابھی بہت حد تک اس میں امپرومنٹ آ گئی ہے، ہو گئی ہے۔ متبادل ٹرانسپورٹ کے طور پر ریل روڈ ٹریک بنایا جائے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت فروغ پائے۔ اشد ضرورت ہے اس ٹائم تاجر اور اس کے املاک دونوں کی سیکورٹی سسٹم کو مزید بہتر بنایا جائے۔ افغانستان اور پاکستان کے مین روڈ کو دوبارہ بحال اور مؤثر بنایا جائے۔ دونوں ممالک کے درمیان جدید ICT یعنی کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نظام کو استوار کیا جائے۔ جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، اگر یہ سسٹم وہاں پر لگ جائے تو اس طرح کی جو واقعات ہے وہاں پر، جو انڈر ہینڈ وہاں پر کام ہو رہا ہے، جو انلیگلٹی وہاں پر ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس سے۔ بارڈر کلیئرنس عمل کو تجارت کے لیے آسان کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ بہت زیادہ وہاں پر جو کلیئرنس کا مرحلہ ہے بہت دہت ہے، وہاں پر 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے جب گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میرے بھائی بیٹھے ہیں، پرسوں مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ 3 دن وہاں پر اس نے ٹماٹر کی گاڑی کو کھڑا کیا تھا، 3 دن۔ تو پتہ ہے 3 دن جب ٹماٹر کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس کے ٹوٹل میرے خیال میں 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 36 گھنٹے کا وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ ٹماٹر سارا ختم تھا۔ تو یہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے وہاں پر۔ ہاں اس طرح انگور ہے، سیب ہے، اس طرح پاکستان اور افغانستان کے تجارت کے لیے ایک جامع انشورنس اور فائنینشیل سسٹم مرتب کرنا چاہیے، جو کہ وہاں پر نہیں ہے۔ منصفانہ تجارت کے نہ ہونے کی وجہ سے بارڈر پر اسمگلنگ بڑھتی ہے، کرپشن اور بے جا پیسہ مانگنا یہ وہاں پر ایک روٹین ہے۔ بارڈر روٹ پر تاجر کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، جس میں ٹریفک پولیس، کسٹم آفیسر، افغان بارڈر پولیس اور سٹی پولیس رشوت مانگتی ہے، نہ دینے پر تاجر برادری کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اور کلیئرنس کے عمل کو کئی دنوں تک لٹکایا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین سیمنٹ اور اسٹیل کی ایکسپورٹ میں بہت حد تک کمی آئی ہے۔ امریکہ کی ایران پر پابندیوں کی وجہ سے ایران اپنی زیادہ تر مصنوعات افغانستان کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، جو کہ پاکستانی مصنوعات کی ایکسپورٹ کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ مزید جو اہم پاکستانی مصنوعات جس میں فارماسیوٹیکل، جوسز، اسٹیل، سیمنٹ اور دوسرے مصنوعات ہے، جس کی افغانستان کو ایکسپورٹ ہوتی تھی پر دوسرے ممالک کے برعکس ٹیرف بہت زیادہ ہے۔ یہ ٹیرف بہت زیادہ ہے، گورنمنٹ نے اس میں کچھ کمی لائی بھی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں میں لایا ہے۔ غیر ضروری ٹیرف اور رکاوٹ کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کو کافی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان افغانستان ٹرانسپورٹ $2 بلین سے کم ہو کر $700 ملین تک آ گئی ہے، کیونکہ افغانستان زیادہ تر امپورٹ اور ایکسپورٹ انڈیا اور دیگر ممالک سے کر رہا ہے۔ افغانستان پاک تجارت میں لاہور اور کراچی کے بزنس کمیونٹی کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے، مگر خیبر پختونخوا کو یکسر نظر انداز کر رہا ہے۔ افغان اور پاک کے درمیان بینکنگ سسٹم پوری طرح فعال نہیں ہے، بلکہ نہ ہونے کی برابر ہے وہاں پر۔ اسی وجہ سے یہ جو انلیگل منی لانڈرنگ کا کام ہے یہ بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ بینکنگ سسٹم فعال نہیں اور بارڈر کے دونوں اطراف ان آفیشیل ٹرانسفر کرتی ہے اور بینکنگ کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ کو بھی فالو نہیں کرتے، جس سے پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کو کاروبار کی ترقی اور فعالی کے لیے جوائنٹ کسٹم کلیئرنگ پوائنٹ بنائے جائے، جس طرح میں نے پہلے سرازر کیا، یہ بہت زیادہ وہاں پر یہ بات ہے۔ ایک سائڈ پر جب وہ کلیئرنس کے لیے گھنٹوں کھڑے کر دیتے ہیں، جب پھر یہاں پر آ جاتے ہیں تو وہی عمل، وہی سسٹم
پورا یہاں پر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو 3-4-5 گھنٹے وہاں پر، تو 3-4-5 گھنٹے پھر یہاں پر، تو 8-10 پورا دن وہاں پر لگ جاتا ہے. تو اگر یہ ایک جوائنٹ سسٹم بنایا جائے دونوں کا تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آ جائے گی. پاکستان اور افغانستان تجارت کو بہتر بنانے کے دونوں ممالک فیئر ٹریڈ ایگریمنٹ کو لانا چاہیے، جس سے دونوں ممالک برادر ممالک ترقی کرے گا. جس طرح وہ اس پہ بھی کام بھی ہو رہا ہے، میرے خیال میں اب انشاءاللہ اس پہ پھر بہتر بات کر سکتے ہیں. اگر پاکستان افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کے اپروول کے بعد ٹرانسفر کر سکتا ہے، جو زیادہ تر مسترد ہوتے ہیں. افغانستان اگر پاکستان میں آ کر اپنی بزنس کی برانچ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی انٹیلیجنس سے کلیئرنس لینی ہوگی، جس پہ ہم نے بھی ذکر بھی پورے ڈیٹیل سے کر دیا ہے. اب یہاں پر بات ہے کہ فروٹ اور ویجیٹیبل جیسے دوسرے مصنوعات جو بارڈر پر دیر تک روکنے سے خراب ہوتے ہیں، اس کے لیے فریزنگ، ریفریجریشن اور ویئر ہاؤس کا انتظام کرنا چاہیے. وہاں پر کوئی انتظام اس کا نہیں ہے. اگر وہاں پر ڈیلے بھی ہوتا ہے، اگر وہاں پر کوئی اس طرح کی فریزنگ کا کوئی ویئر ہاؤس اس طرح کی ٹائپ کی چیزیں ہو جس پہ زیادہ لاگت بھی نہیں آتی تو انشاءاللہ وہاں پر یہ جو مسئلہ ہے یہاں پر بزنس کمیونٹی کا یہ حل ہو جائے گا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت لوکل کرنسی میں ہوتا ہے، جبکہ کسٹم کلیئرنس ڈیوٹی ڈالر میں ہوتی ہے. پاکستان حکومت کو چاہیے کہ کسٹم ڈیوٹی کو روپیہ میں کیا جائے، جس سے روپیہ کو تقویت ملے گی. یہ ایک اہم ایشو ہے. وہاں پر جو لوکل کرنسی میں اگر ہماری اپنی کرنسی میں وہاں پر ایک کلیئرنس ہوگی تو اسے ہمارے جو روپیہ کا قدر ہے وہ مستحکم ہو جائے گا. بارڈر کے دونوں اطراف تعینات کسٹم کلیئرنس ایجنٹ کی مؤثر انداز میں کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. جس طرح میں نے ذکر کیا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کی ہر جگہ پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر ادارے میں ہر لوگ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو ہم وہاں پر یہ جو بزنس کمیونٹی زیادہ غلط رویے کی وجہ سے اس کو کافی ساری تکلیف ملتی ہے. دونوں ممالک کے درمیان ایکسپورٹ امپورٹ تربیت اور ورکشاپ کا انعقاد کرنا چاہیے، جیسے دونوں ممالک کے بزنس کمیونٹی کو مؤثر انداز میں ایکسپورٹ امپورٹ کو سکھایا جائے. یہ کچھ تجاویز ہے جو کہ ہم نے اپنی طرف سے لکھ دیے ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ پیش کر دیں گے. اور میں یہاں پر بس اتنا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بہترین انیشیٹو لے لیے ہے ہر فیلڈ میں، ہر سیکٹر میں. گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو تقویت ملے. ہم کرائسس سے نکل چکے ہیں انشاءاللہ. یہ عمران خان صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ جتنی بزنس کمیونٹی ہے میں یہ بات صرف اس فورم پہ یا علی محمد خان کے سامنے یہ نہیں کہتا، بلکہ ہماری تمام بزنس کمیونٹی، چاہے وہ سندھ میں بیٹھی ہو، چاہے پنجاب میں بیٹھی ہو، جہاں پر بھی وہ بیٹھے ہیں، وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے کارخانے جو کہ بند ہونے جا رہے تھے وہ دوبارہ سے فعال ہو گئے. وہ انویسٹر جو اس ملک سے بھاگنا چاہتے تھے اس کی دوبارہ جو ہے نا یہاں پر اس کو یہ اعتماد ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک صحیح راستے پہ یہ اب گامزن ہو گیا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کی یہ جو ہم نے کچھ تجاویز یہاں پر ہمارے بھائیوں نے ہم نے پیش کر دیا ہے، اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ آپ اس پہ سر کام کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، یہ ادارہ آپ کے ساتھ ہے، پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے، پورے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا پاکستان ہے. پاکستان زندہ باد.